محبت اور یادیں۔ شادی میں صرف 3 دن باقی تھے۔ گھر روشنیوں سے سجا ہوا تھا، ہر طرف خوشیوں کا ماحول تھا۔ رشتہ دار تیاریوں میں مصروف تھے، مگر حمزہ اپنے کمرے میں خاموش بیٹھا تھا۔ اس کے دل میں خوشی بھی تھی اور ہلکی سی گھبراہٹ بھی۔ وہ سوچ رہا تھا، کیا میں واقعی ایک اچھا شوہر بن سکوں گا؟ اسی وقت دروازہ کھلا۔ اس کے دادا آہستہ آہستہ چلتے ہوئے کمرے میں آئے۔ انہوں نے حمزہ کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور مسکرا کر بولے، بیٹا، آج میں تمہیں ایک ایسی بات بتانے آیا ہوں جو مجھے میری شادی سے پہلے میرے والد نے سکھائی تھی۔ حمزہ خاموشی سے ان کے پاس بیٹھ گیا۔ دادا نے گہرا سانس لیا اور بولے، بیٹا، ہر لڑکا اچھی بیوی مانگتا ہے، مگر بہت کم لڑکے یہ سوچتے ہیں کہ وہ خود اچھے شوہر بھی ہیں یا نہیں۔ یہ سن کر حمزہ خاموش ہو گیا۔ دادا نے اپنی جیب سے ایک پرانی انگوٹھی نکالی۔ وہ انگوٹھی بہت پرانی تھی، مگر بڑی سنبھال کر رکھی گئی تھی۔ حمزہ نے پوچھا، دادا، یہ کس کی ہے؟ دادی کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ وہ آہستہ سے بولے، یہ تمہاری دادی کی انگوٹھی ہے۔ انہوں نے اپنی پوری زندگی میرے ساتھ گزار دی۔ میں نے زندگی میں بہت سی غلطیاں کی، کئی بار غصہ بھی کیا، لیکن انہوں نے ہر مشکل میں میرا ساتھ نہیں چھوڑا۔ چند لمحے خاموشی چھا گئی، پھر دادا نے حمزہ کی طرف دیکھا اور کہا، بیٹا، شادی میں محبت سے زیادہ عزت کی ضرورت ہوتی ہے۔ محبت کبھی کبھی کم بھی ہو جاتی ہے، مگر اگر عزت باقی رہے تو محبت دوبارہ واپس آ جاتی ہے۔ حمزہ بہت غور سے ہر لفظ سن رہا تھا۔ اسے اندازہ نہیں تھا کہ یہی بات چند دن بعد اس کی پوری زندگی بدل دے گی۔ ابھی کہانی جاری ہے۔ کہانی کا پارٹ نمبر 2۔ شادی کا دن آخر آ ہی گیا۔ گھر مہمانوں سے بھرا ہوا تھا، ہر طرف دعائیں تھیں، مسکراہٹیں تھیں اور خوشیوں کا شور تھا۔ حمزہ دولہے کے لباس میں بہت خوش لگ رہا تھا، لیکن دادا کی باتیں بار بار اس کے ذہن میں گونج رہی تھیں۔ بیٹا، محبت سے پہلے عزت دینا سیکھنا۔ کچھ ہی دیر بعد نکاح ہو گیا۔ رخصتی کا وقت آ گیا۔ دلہن آمنہ اپنے ماں باپ سے لپٹ کر بہت روئی۔ اس کی ماں نے آنسو صاف کرتے ہوئے کہا، بیٹی، آج کے بعد وہی تمہارا گھر ہے۔ اس گھر کو اپنے صبر، اپنی محبت اور اپنی دعا سے آباد کرنا۔ آمنہ نے خاموشی سے اپنی ماں کو گلے لگا لیا۔ حمزہ یہ منظر دیکھ رہا تھا۔ اسے پہلی بار احساس ہوا کہ ایک لڑکی اپنی پوری دنیا چھوڑ کر صرف ایک شخص پر اعتماد کرتے ہوئے نئے گھر آتی ہے۔ اس نے دل ہی دل میں ایک وعدہ کیا، میں بھی اس کی آنکھوں میں اپنی وجہ سے آنسو نہیں آنے دوں گا۔ چند دن بہت خوشی سے گزرے۔ آمنہ سب کا خیال رکھتی، گھر والوں کی عزت کرتی اور ہر کسی سے
پیار سے پیش آتی، مگر ایک دن ایک بہت چھوٹی سی بات پر حمزہ کی والدہ آمنہ سے ناراض ہو گئی۔ گھر کا ماحول اچانک بدل گیا۔ آمنہ خاموش رہی۔ اس نے کوئی جواب نہیں دیا۔ رات کو حمزہ نے دیکھا کہ آمنہ کھڑکی کے پاس کھڑی چپ چاپ رو رہی تھی۔ حمزہ کے قدم وہیں رک گئے۔ اسی لمحے اسے دادا کی وہی نصیحت یاد آئی، اگر کبھی تمہاری بیوی خاموش ہو جائے تو بحث مت کرنا، پہلے یہ سوچنا کہ اسے تکلیف کس بات کی ہے۔ حمزہ آہستہ آہستہ آمنہ کے قریب گیا اور نرمی سے بولا، آمنہ، اگر تمہیں کوئی بات تکلیف دے رہی ہے تو مجھے بتاؤ۔ میں تمہارا شوہر ہوں، صرف فیصلہ سنانے والا نہیں۔ یہ سنتے ہی آمنہ کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ وہ بولی، مجھے ڈر لگتا ہے یہ کہ کہیں میں اس گھر پر بوجھ نہ بن جاؤں۔ حمزہ خاموش رہ گیا، کیونکہ اسے پہلی بار سمجھ آیا کہ ہر مسکراتی ہوئی دلہن کے دل میں کچھ ان کہے خوف بھی ہوتے ہیں۔ کہانی ابھی جاری ہے، کہانی کا پارٹ نمبر 3۔ اب کہانی کا پارٹ نمبر 3 شروع ہوتا ہے۔ آمنہ کی بات سن کر حمزہ کی آنکھیں نم ہو گئی۔ اس نے آمنہ کا ہاتھ تھاما اور آہستہ سے بولا، آج کے بعد تم اس گھر میں مہمان نہیں، اس گھر کی عزت ہو۔ اگر کبھی تم سے کوئی غلطی بھی ہو گئی تو سب سے پہلے میں تمہارے ساتھ کھڑا ہوں گا۔ یہ سن کر آمنہ پہلی بار دل سے مسکرائی۔ چند دن بعد گھر میں ایک دعوت رکھی گئی۔ تمام رشتہ دار جمع تھے۔ آمنہ سب کے لیے کھانا لگا رہی تھی۔ اتنی دیر میں غلطی سے چائے کا کپ ایک مہمان کے کپڑوں پر گر گیا۔ کمرے میں خاموشی چھا گئی۔ کچھ لوگ آمنہ کو ہی قصوروار ٹھہرانے لگے۔ ایک رشتہ دار نے کہا، آج کل کی لڑکیوں کو گھر سنبھالنا ہی نہیں آتا۔ یہ سنتے ہی آمنہ کا چہرہ اتر گیا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ حمزہ یہ سب دیکھ رہا تھا۔ اسے دادا کی نصیحت یاد آ گئی، بیٹا، اگر کبھی تمہاری بیوی کی عزت پر بات آئے تو خاموش مت رہنا، کیونکہ خاموش شوہر اکثر اپنی بیوی کا دل توڑ دیتا ہے۔ حمزہ آہستہ سے کھڑا ہوا اور نہایت ادب سے بولا، غلطی کسی سے بھی ہو سکتی ہے، لیکن کسی کی عزت ایک بار ٹوٹ جائے تو دوبارہ جڑنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ پورا کمرہ خاموش ہو گیا۔ حمزہ نے آمنہ کی طرف دیکھا اور مسکرا کر بولا، چائے دوبارہ بن جائے گی، لیکن میری بیوی کی عزت پر کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا۔ یہ سن کر آمنہ کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے، مگر اس بار یہ آنسو
غم کے نہیں، احترام اور خوشی کے تھے۔ اسی دن حمزہ کو دادا کی بات پوری طرح سمجھ آ گئی۔ بیوی کو صرف گھر نہیں دیا جاتا، اسے تحفظ بھی دیا جاتا ہے۔ کہانی ابھی جاری ہے۔ کہانی کا جی ہاں، اب اس کہانی کا پارٹ نمبر 4 شروع ہوتا ہے۔ اس دن کے بعد آمنہ کے دل سے ایک بڑا خوف ختم ہو گیا۔ اسے یقین ہو گیا کہ وہ اس گھر میں اکیلی نہیں ہے۔ حمزہ بھی ہر چھوٹی بات میں اس کا ساتھ دیتا۔ اگر آمنہ سے کوئی غلطی ہو جاتی تو وہ ڈانٹنے کے بجائے محبت سے سمجھاتا۔ ایک دن حمزہ دفتر سے واپس آیا۔ گھر میں غیر معمولی خاموشی تھی۔ اس نے دیکھا آمنہ اپنے کمرے میں بیٹھی رو رہی تھی۔ حمزہ نے فکر سے پوچھا، کیا ہوا؟ آمنہ نے آنکھیں پوچھتے ہوئے کہا، مجھے لگتا ہے میں سب کو خوشی نہیں رکھ پا رہی۔ میں پوری کوشش کرتی ہوں، پھر بھی کہیں نہ کہیں کمی رہ جاتی ہے۔ حمزہ اس کے پاس بیٹھ گیا اور بولا، سنو آمنہ، دنیا میں ایسا کوئی انسان نہیں جو سب کو خوش رکھ سکے، لیکن اگر ہم ایک دوسرے کا ساتھ نہ چھوڑیں تو ہر مشکل آسان ہو جاتی ہے۔ آمنہ نے پہلی بار دل کھول کر اپنی ساری پریشانیاں حمزہ کو بتائیں۔ حمزہ خاموشی سے سنتا رہا۔ اس نے کوئی الزام نہیں دیا، کوئی شکایت نہیں کی، صرف اس کا ہاتھ تھام لیا۔ اسی وقت دروازے پر دستک ہوئی۔ حمزہ کا دادا اندر آئے۔ انہوں نے دونوں کو ایک ساتھ دیکھا اور مسکرا کر بولے، آج مجھے یقین ہو گیا کہ میرا پوتا صرف اچھا شوہر ہی نہیں بلکہ اچھا انسان بھی بن گیا ہے۔ یہ سن کر حمزہ کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ اسے احساس ہوا، شادی میں جیتنے والا وہ نہیں ہوتا جو اپنی بات منوا لے، بلکہ وہ ہوتا ہے جو اپنے شریک حیات کا دل جیت لے۔ کہانی ابھی جاری ہے۔ جی اب کہانی کا پارٹ نمبر 5 شروع ہوتا ہے۔ وقت آہستہ آہستہ گزر گیا۔ حمزہ اور آمنہ ایک دوسرے کی عادت بن گئے تھے۔ خوشی ہو یا غم، دونوں ساتھ رہتے، مگر زندگی ہمیشہ ایک جیسی نہیں رہتی۔ ہر رشتے پر ایک وقت امتحان ضرور آتا ہے۔ ایک صبح حمزہ دفتر گیا، مگر شام کو جب واپس آیا تو اس کے چہرے پر مسکراہٹ نہیں تھی۔ اس کے قدم بہت بھاری تھے۔ آمنہ نے دروازہ کھولا، ایک نظر حمزہ کو دیکھا اور سمجھ گئی کہ کچھ ہوا ہے۔ اس نے پانی کا گلاس دیا اور آہستہ سے پوچھا، حمزہ کیا بات ہے؟ حمزہ خاموش رہا، پھر بولا، آج میری نوکری ختم ہو گئی۔
یہ سنتے ہی کمرے میں خاموشی چھا گئی۔ حمزہ نے سر جھکا لیا اور بولا، مجھے افسوس ہے، میں شاید تمہیں خوشیاں نہ دے سکوں۔ آمنہ اس کے قریب آئی۔ اس نے حمزہ کا ہاتھ پکڑا اور مسکرا کر بولی، آپ نے دولت کا نہیں، ساتھ نبھانے کا وعدہ کیا تھا۔ نوکری گئی ہے، ہمت نہیں۔ جب تک ہم ایک ساتھ ہیں ہم کبھی ہار نہیں سکتے۔ حمزہ کی آنکھیں بھر آئیں۔ اسے محسوس ہوا کہ سچی بیوی صرف خوشیوں کی نہیں، ساتھی نہیں ہوتی، وہ مشکل وقت میں بھی حوصلہ بن جاتی ہے۔ اگلے دن آمنہ نے اپنے زیورات حمزہ کے سامنے رکھ دیے اور بولی، ضرورت پڑے تو یہ بھی بیچ دیں، زیورات پھر آ جائیں گے، مگر آپ کی ہمت نہیں ٹوٹنی چاہیے۔ حمزہ نے ڈبہ بند کیا اور بولا، تم میرا حوصلہ ہو، میں تمہاری قربانی کبھی نہیں لوں گا۔ اسی لمحے اسے دادا کی بات یاد آ گئی، اصل ہمسفر وہی ہوتا ہے جو مشکل وقت میں تمہارا ہاتھ اور مضبوطی سے تھام لے۔ حمزہ نے آمنہ کی طرف دیکھا اور دل ہی دل میں اللہ کا شکر ادا کیا، کیونکہ اسے صرف ایک بیوی نہیں بلکہ اپنی زندگی کا سب سے قیمتی ہمسفر ملا تھا۔ کہانی ابھی جاری ہے۔ جی ہاں، کہانی کا پارٹ نمبر 6 اور آخری پارٹ بہت ہی مزے کا۔ چند ہفتے بہت مشکل سے گزرے، گھر کے اخراجات کم ہوتے جا رہے تھے، مگر حمزہ اور آمنہ کبھی ہمت نہیں ہاری۔ ہر نماز کے بعد دونوں اللہ سے دعا کرتے۔ ایک صبح حمزہ کے فون پر ایک کال آئی۔ اس نے کال سنی اور حمزہ چند لمحوں کے لیے خاموش ہو گیا۔ آمنہ فکر سے بولی، سب خیریت ہے؟ حمزہ کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو آ گئے۔ وہ مسکرا کر بولا، اللہ نے ہماری دعا سن لی، مجھے نئی نوکری مل گئی ہے۔ آمنہ نے الحمدللہ کہا اور خوشی سے اس کی آنکھیں بھر آئیں۔ حمزہ سب سے پہلے اپنے دادا کے پاس جا کر یہ خوشخبری سنائی۔ دادا مسکرائے اور بولے، بیٹا، نوکری مل جانا اصل کامیابی نہیں، اصل کامیابی یہ ہے کہ مشکل وقت میں بھی تم نے اپنی بیوی کی عزت کی اور اس کا ہاتھ نہیں چھوڑا۔ حمزہ نے مسکرا کر کہا، دادا، آج مجھے آپ کی ہر بات سمجھ آ گئی ہے۔ وہ گھر واپس آیا۔ آمنہ دروازے پر اس کا انتظار کر رہی تھی۔ حمزہ نے مسکرا کر کہا، آج جو کچھ بھی ہوں تمہاری دعا اور حوصلے کی وجہ سے ہوں۔ آمنہ نے نرمی سے جواب دیا، اور میں صرف اس لیے مضبوط رہی کیونکہ آپ نے ہمیشہ میری عزت کی۔ دونوں ایک دوسرے کو دیکھ کر مسکرا دیے۔ اسی وقت دادا کی آواز حمزہ کے کانوں میں گونجی، یاد رکھنا، ہر لڑکا شادی سے پہلے یہ ضرور سیکھ لے
کہ بیوی کو صرف محبت نہیں، عزت، اعتماد اور ساتھ بھی چاہیے۔ جس گھر میں شوہر اور بیوی ایک دوسرے کی عزت کرتے ہیں وہاں رشتے نہیں ٹوٹتے بلکہ وقت کے ساتھ اور مضبوط ہوتے جاتے ہیں۔ اسی لمحے شادی صرف دو لوگوں کا نہیں، دو دلوں، دو دعاؤں اور دو اعتمادوں کا رشتہ ہے۔ اس کے ساتھ ہی کہانی ختم۔ اللہ حافظ۔